جبری تبدیلیہ مذہب جبری تبدیلیہ مذہب یہ ضابطے ہم نہیں مانتے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے جبری تبدیلیہ مذہب نامنظور جبری تبدیلیہ مذہب نامنظور جبری تبدیلیہ مذہب نامنظور۔ آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے۔ پاس کرو جبری شادی نامنظور۔ یہ فورس کنورژن انتہا پسندی مذہب کے نام پر قتل و غارت۔ And the subsequent conversion to the Islam, which is to be used to provide legal framework to the legalize illegal and inhuman act by the culprit who are not really propagating the true spirit of Islam. حالات حاضرہ پروگرام میں ناظرین اور تمام پینلسٹ کو سمسن جاوید اور نئی واعظ تجزیہ نگار کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، یاد رہے کہ 10 دسمبر انسانی حقوق کے موقع پر تمام مسیحوں بلکہ بہت ساری منارٹیز نے بھی مل کر احتجاج کیا کہ پاکستان میں جبری تبدیلی مذہب اور نکاح کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کو تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو ایک بہت ہی زبردست قسم کا سامنے آیا احتجاج پورے ملک میں، اور اوورسیز میں یہ بتاتا جاؤں کہ ہالینڈ میں کامیاب ترین احتجاج رہا، اور کچھ ممالک میں موسم کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، اور اٹلی میں طوفانی بارش کی وجہ سے بہت چند لوگ نکلے۔ لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ بہو، بیٹیاں، بہنیں، بچے، بزرگ سب اس میدان میں آئے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ احتجاج ہمارا حق بنتا ہے، ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں تبسم یوسف ایڈوکیٹ صاحبہ، جو ہیومن رائٹ ایکسپرٹ ہیں، اور جبری تبدیلی مذہب کے لیے ان کی ایک بڑی ہسٹری، ایک کام ہے۔ ان کے بعد کراچی ہی سے ناصر رضا ہیں، جو سینئر صحافی ہیں اور بہت سارے پروگراموں کی میزبانی کرتے ہیں۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں سمسن سلامت صاحب، جو رواداری تاریخ کے چیئرمین بھی ہیں۔ ایک ہلا گلا دمادم مست کلندر رہا لاہور میں، اور بڑا خوبصورت اور بڑا احتجاج رہا۔ پھر سینئر ایڈوکیٹ طاہر نوید چوہش صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو پاکستان منارٹیز الائنس کے چیئرمین ہیں، اور ان کا ہمیشہ سے ایک بھرپور سیاست میں بھی اور وکالت میں بھی ایک بھرپور کردار رہا ہے۔ اور گل صاحب اوورسیز سے ہیں، جو اکیلے ہی کافی ہیں اوورسیز کے لیے۔ انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، کالمسٹ ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک شوق جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کمیونٹی باعزت طریقے سے سر اٹھا کر پاکستان میں جیے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناصر رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً، تقریباً ان کے پاس 5 منٹ ہے، ان 5 منٹ میں جو ہے وہ پاکستان کا ایک تجزیہ بیان کرے کہ یہ کیسا رہا، احتجاج کیسا رہا، اور کیا توقعات ہیں۔ ناصر رضا صاحبہ، ناصر رضا، ایک آپ ذرا مختصر سی رپورٹ دیجیے گا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تمام پینلسٹ کو میرا سلام، اور بہت بہت شکریہ سیمسن صاحب، نعیم صاحب، آپ کا دوبارہ مجھے آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ اور 10 دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں تاریخ کا پہلا ایسا احتجاج کیا گیا ہے جو پورے ملک میں احتجاج ہوا، جہاں پہ پشاور، کراچی سے لے کے
آزاد کشمیر بمبور تک، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے خداوند کو جاتا ہے، یہ اس کے جلال کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے نکلیں اور تمام پوری قوم یکجا ہو کر، نہ کہ خالی مسیحی قوم، اقلیتوں کے. جب میں انٹیریئر سندھ گیا ہوں تو وہاں کے ایسے علاقوں میں جہاں تک آج تک کوئی نکلتا ہی نہیں ہے احتجاج کرنے، وہاں پر بھی احتجاج ہوا جس میں ہندو اور سکھ بھی شامل تھے. ایون جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہالینڈ کا اور دوسرے اٹلی کا اور دوسری اوورسیز پاکستانیوں کا بھی، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور کہ انہوں نے بھی جو کامیاب پروٹیسٹ کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ ساری اقلیتیں ایک پیج پر ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کل یہ شرفی صاحب کے ساتھ طاہر جو فیڈرل منسٹر ہیں ان لاہور میں، ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے ان لوگوں نے، تمام ہمارے لیڈر صاحبان نے، اور لیکن وہ ملا جلا رجحان رہا ہے. اس نے کوئی اتھینٹک بات نہیں کی. فیڈرل منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے اشرفی صاحب، انہوں نے بالکل مطلب کہ اگر بشپ صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ جی یہ بل مسترد ہوا، انہوں نے گول مول بات کی ہے، لالی پاپ والا بات کی ہے کہ جی جو پہلے میرے پاس آ جائے. تو یہ ابھی کی کرنٹ جو سچویشن ہے یہ ہے ابھی. ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور چونکہ تبسم صاحبہ کسی اور ایسے پروگرام میں جانے والے ہیں، نعیم صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تبسم یوسف صاحب پہلے انوائٹ کر دیجیے. جی بہت شکریہ سیمسن بھائی. میں تمام دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں، اور تبسم یوسف صاحبہ جو وکیل بھی ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ 10 دسمبر کے حوالے سے جو ایک بین الاقوامی طور پورے ملک میں، جیسا ناصر رضا بتا رہے تھے، اور پاکستان سے باہر بھی اوورسیز ہر جگہ تقریباً احتجاج ہوا ہے، اور یہ بھرپور، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ پہلی یا دوسری دفعہ ہوگا، تو یہ پوری دنیا میں یہ ایک اچھا شگون ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور کراچی میں کیا کچھ ہوا، ذرا اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کو، کیونکہ جو یہ پروگرام ہوا ورلڈ وائڈ بھی اور پاکستان میں بھی، اس کے لیے جو ہے نا دوبارہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہمارے لوگ آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہیں انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا اس چیز کو یونانیمسلی، کیونکہ جو کاز ہے وہ سب کی ایک ہی ہے، اور جو ہیومن رائٹ کا دن تھا اس دن کرنا اس چیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. کیونکہ فرسٹ آف آل میں جہاں پہ بھی اویئرنیس سیشن کروانے جاتی ہوں تو میں یہاں پہ بھی یہی کہوں گی، پہلے میرے لوگوں کو اپنے جو رائٹس ہیں ان کی رائٹ انفارمیشن ہی نہیں ہے. جب رائٹس کی رائٹ انفارمیشن نہیں ہوگی تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ آیا ظلم اور زیادتی ہے یا وہ ایسا ہی چلے گا. کیونکہ بچپن سے یا تمام نسلوں نے دیکھا ہے اس میں کہ مختلف ادوار میں مختلف انداز سے جو ہے وہ ڈپریشن دیا گیا، ہماری کمیونٹی کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا، مختلف طریقوں سے طریقے اور بدلتے رہے. لیکن ابھی جو اگر لاسٹ ڈیکیڈ سے ہم دیکھتے ہیں تو جو فورس کنورژن کا میٹر ہے یہ زیادہ ہی تیزی پکڑتا جا رہا ہے، کہ ہم نے دیکھا جا رہا ہے 1000 جو HRCP کا ریکارڈ ہے ان کے ڈیٹا کے مطابق ہے، 1 ایئر کا جو ڈیٹا ہے ان کے مطابق جو ہے وہ 1000 لڑکیاں جو ہے وہ مائنورٹی سے جو ہے وہ ان کو پاکستان میں کنورٹ کیا جاتا ہے. کچھ چند کیسز ہیں جو وہ رپورٹ ہوتے ہیں، تو ان کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ جو کچھ چند کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو باقی جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کو بعد میں سیکشول ابیوز کا، اور ان کو بعد میں پروسٹیٹیوشن میں آگے 1 سے 1.5 سال میں جب آپ جاتے ہیں تو ان کو بیچ دیا جاتا ہے. تو اگر اس چیز کے لیے اگر 10 دسمبر 2021 کو جو کراچی پاکستان ہے یہاں پہ تمام چرچز نے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، کیونکہ سب کا کاز ایک ہی ہے، ہماری جو کرسچن بچیاں ہیں ان کی جو سیکشل ابیوز ہے، چائلڈ میرجز ہیں، فورس کنورژنس ہیں، فورس میرجز ہیں، فورس کنورژن ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہم نے پہلے اپنے ملک پاکستان میں اپنی آواز اٹھانی ہے کہ جو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو لبرٹی، وہ میرا جو ہے وہ اس چیز کے لیے ختم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا ریلیجن ہی پروپوگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پہ بھی قدغن لگا دی جا رہی ہے. مجھے ڈیٹین کیا جا رہا ہے صرف مذہب کے نام پہ. اگر 14 یا 15 سال کی کوئی بھی بچی جو ہے وہ
विल नहीं रखती, उसकी कोई लीगल विल नहीं है, कोई लीगल कॉन्सेंट नहीं है, कोई डोमिसाइल पीआरसी नहीं बना सकता, उसका जो है वो कोई लीगल जॉब नहीं कर सकता, गवर्नमेंट सीएनआईसी नहीं देती, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देती, तो आया ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ चंद जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है वो इस चीज को प्रोपेगेट करते हैं कि जो फोर्स कन्वर्जन है, ये लड़की जो बालिग हो चुकी है, उसने अपनी प्यूबर्टी एज जो है वो अटेन कर ली है, तो उसके बाद सिर्फ ये कहा जाता है, वो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, सिर्फ यही कहा जाता है कि शी अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्योंकि ऐसे ही प्रेजेंटली लास्ट 2 केसेस में जो है मैंने हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में देखा है कि हाई कोर्ट कहता है कि जो शी अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो इसके लिए वो बालिग है, वो शादी रख सकती है, कंटिन्यू रह सकती है, और नाउ शी इज कन्वर्टेड, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि वो जो है अपना रिलीजन जो है वो चेंज नहीं कर सकती। तो अब वो बालिग है, नाउ शी इज कन्वर्टेड, तो वो अब क्रिश्चियन लॉ जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, इस्लामिक लॉ एप्लीकेबल होता है, और इस्लामिक लॉ में तो 9 साल की लड़की भी जो है वो शादी कर सकती है। तो ये 10 दिसंबर का जो प्रोटेस्ट है उसका बैकग्राउंड ये है कि इस तरह के वाकयात कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, और जब तक हम अपने लिए आवाज खुद नहीं उठाएंगे, जब हम अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे, तो कोई भी हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि जब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे जुर्म हो जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम सराउंडिंग में ही देखते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उन चीजों को प्रोपोगेट करते हैं कॉन्टिन्यूसली। लेकिन जो 10 दिसंबर का प्रोटेस्ट है बहुत अच्छा कामयाब रहा। बेशक जैसा कि आप लोगों ने कहा कि फर्स्ट स्टेप था, छोटे स्टेप जो है वो प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन मुल्क गिर और हमारे जो बहन भाई आउट ऑफ कंट्रीज रहते हैं उन्होंने किया। लेकिन जो कराची में हुआ ये बहुत ज्यादा खुश आइन था कि जो है इस चीज में सिर्फ तमाम जमातों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम एनजीओज, तमाम मसीही बहन भाई जो सब वहां पे इकट्ठे थे, उन्होंने अपने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उनका इजहार किया। साथ साथ यहाँ पे हम सब ने जो है ना एक मिलकर जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया था, जिस पे हम सब ने साइन किए हैं। क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ जस्टिस, लॉ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स, इन सबको कॉपी टू ऑल जो है वो सबको जाएगा। क्योंकि आगे आप कहेंगे तो बाद में मैं जो है वो उस जॉइंट रेजोल्यूशन को भी बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही नहीं था कि क्रिश्चियन जो लोग थे यहाँ पे उन्होंने उसको साइन किया है, ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट के लोग थे वहां पे, उन्होंने भी साइन किया, कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और एक्स जजेस भी थे जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो एक जुर्म है उसकी हम इसको कंडेम करते हैं और हम इसके लिए आवाज उठाते हैं कि जो मसीही बच्चियां वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी उतना ही राइट टू लिबर्टी है जितना बाकियों के लिए। जब वो माइनर है तो माइनर के लिए तो ये जुर्म है, फोर्स मैरिजेस हो ही नहीं सकती क्योंकि सिंध में। लेकिन हमारी डिमांड्स ये थी जो जॉइंट रेजोल्यूशन था, साथ साथ कि ये जॉइंट रेजोल्यूशन सिर्फ सिंध की तरफ से नहीं है, तमाम पाकिस्तानी मसीही बच्चियों के लिए यही है कि ये एप्लीकेबल हो। सिर्फ इसमें हमने जो है वो सिर्फ ये नहीं कहा गया कि लॉ एप्लीकेबल हो, लॉ बनाया जाए, उसको लेजिस्लेशन प्रॉपर की जाए। हमने बाकी जो मसीही कौम की जो कमियां हैं, जहाँ पे जिन जिन चीजों पे हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, उन चीजों के लिए भी, उन चीजों को ड्राफ्ट करते हुए मैंने उनका भी उनको भी मद्देनजर रखा कि उनको भी उन चीजों में शामिल करना चाहिए जो हमारे लूप होल्स है, जिनको लेकुनास बना के हमें डिस्क्रिमिनेट करके एक कोने में लगा दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच। जो 10 दिसंबर का प्रोटेस्ट था वो ओवरऑल तमाम एलान कराची का बहुत अच्छा रहा और एक अच्छा इनिशिएटिव रहा, और हमारी कौम जो है वो पहले सोई हुई थी, लिटरली ये कहना चाहूंगी, लेकिन अब जो है वो जाग चुकी है और उनको पता है कि हमारे साथ हमारे घर के अंदर जो रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान मेरा घर है, मेरे घर के अंदर रहते थे, अगर मेरी इज्जत पामाल होती, मेरी चादर और चार दीवारी की पामाली होती है, तो उसके लिए मुझे खुद आवाज उठानी है। सिर्फ चंद जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनको हम सक्सेसफुल नहीं होता देख सकते। क्यों? क्योंकि वो अगर इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो उनका कंडेमिनेशन कहाँ से आएगी? पहले मेरी कौम खुद जागेगी, उसको पता होगा कि ये जुल्म है, ये एक इसकी सजा होगी। क्योंकि देखिए अगर नेशनली और इंटरनेशनली देखा जाए
ابھی اس کے لیے صرف بات ہو رہی ہے. اور جب میں لاسٹلی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی اور یورپین پارلیمنٹ میں بھی جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے سوال ایک ہی مجھ سے آتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فورس کنورژن ہی کیسے ہے, کیونکہ یہ تو فورس کنورژن, یہ چائلڈ ابیوز ہے, چائلڈ میرجز ہیں. تو ان کو بتانا ہی یہ چیزیں ہیں, ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے, ہمیں بتانا یہ پڑے گا کہ یہ فورس میرجز صرف کیوں ہیں, یہ فورس کنورژن کیوں ہے, کیونکہ وہ مائنر ہے. ان کی ڈیٹیل ڈسکشن میں آفٹر ورڈز کروں گی, کیونکہ تمام پینلسٹ کو بھی آپ نے لینا ہوگا. آفٹر ورڈز ان چیزوں پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. جی بہت شکریہ تبسم یوسف صاحبہ, آپ نے بڑی تفصیل سے اس احتجاج کا جو 10 دسمبر کو ہے اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتائی ہے, اور بہت سے قانونی نکات بھی آپ سامنے لے کے آئی ہیں. اگلی باری میں آپ سے دوبارہ میں بات کروں گا. اور اب میں سرگودا سے تعلق رکھنے والے پاکستان مائنورٹیز الائنس کے چیئرمین طاہر نوید چودھری, آپ وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے, اور ان کا بڑا تعلق رہا ہے شہید شہباز بھٹی صاحب سے, اور ابھی بھی ہے. تو ان سے میں گزارش کروں گا سر کہ ذرا سرگودا کے حالات بتائیں کہ وہاں 10 دسمبر کو احتجاج کی کیا صورتحال رہی ہے. لیکن آپ کی طرف سے یا تو میڈیا نے کچھ کوتاہی کی ہے, یا کس طرح بتائیں آپ نے یہ احتجاج کو کس طرح دیکھا اور کیسے اس میں حصہ لیا؟ سب سے پہلے تو NCN سیمسن جوید صاحب اور نعیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. طاہر نوید صاحب معذرت کے ساتھ ایک بات اسی نعیم صاحب کے کویسچن کو ایڈ کروں گا چھوٹا سا, کہ آرزو راجہ کے موقع پر آپ کا احتجاج بڑا شاندار اور بڑی دھواں دار تقریر دیکھنے میں سننے میں آئی آپ کی, لیکن اس دفعہ جیسے انہوں نے کہا کہ میڈیا نے کچھ گڑبڑ کی ہے یا کیا ہوا, یہ بھی بتائیے گا ضرور. تھینک یو. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس فورم سے اپنے لوگوں سے بات کر سکوں. تو میں سب سے پہلے تو آئی سلیوٹ مسٹر سیمسن سلامت, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں ان کے انیشیٹو کی میں داد دیتا ہوں, ان کی دلیری کی داد دیتا ہوں. تو یہ 10 دسمبر کا دن بھی جو ڈیسائیڈ ہوا تھا, یہ سیمسن بھائی کو پتا ہے کہ یہ ہم لاہور میں جب پروٹیسٹ میں اکٹھے تھے, رواداری تحریک کے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا کہ 10 دسمبر جو ہے انسانی حقوق کا دن جو ہے عالمی, اسے یہ بتائیں انہیں کہ اس دن ہم احتجاج کریں گے. اس کے بعد ناصر رضا سے بھی بات ہوئی, دوسرے دوستوں سے بھی بات ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کا چننا جو تھا کہ بجائے یہاں پہ رپورٹنگ ہوتی ون سائیڈڈ کہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی, یہاں پہ سیمینارز ہو رہے ہیں, اس دفعہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اس کا کاؤنٹر آ گیا کہ انسانی حقوق اصل میں اقلیتی حقوق اور خواتین کے حقوق کو میں انسانی حقوق سمجھتا ہوں. اور میں میڈیا کے والے سے بھائی آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس نا میڈیا رپورٹس بعد میں آئی ہیں, مجھے بہت سارے چینل نے رپورٹ کیا, اور سیمسن بھائی اس چیز کے گواہ ہیں. فیس بک پہ ہماری دھواں تقریریں بھی موجود ہیں, ہماری میڈیا ٹاک بھی دھواں دار ہی ہے, وہ ہمیشہ سے دھواں دار رہی ہیں اور رہیں گی بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی نعیم باز صاحب نے جس طرح بات کی, ہماری تربیت کا یہ خاصہ ہے کہ شہید شہباز بھٹی نے جب ہماری گرومنگ کی, اور اس بات پہ انہوں نے جو بات ہم بھی آج تک کرتے ہیں, ہمارا جو نعرہ ہے وہ ہے ماں بہن اور بیٹی سب کی سانجھ. یہ بات ذرا دیکھنے والی اور دوستوں کے سمجھنے والی بھی ہے کہ ماں بہن اور بیٹی سب کی سانجھ. جب ماں بہن اور بیٹی سب کی سانجھ ہم سمجھتے ہیں, ہر ماں کو, ہر بہن کو اور ہر بیٹی کو اپنی سگی ماں بہن اور بیٹی سمجھیں گے تو ان کے دوپٹے کی تقدس کی بات ہم بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. ادروائز یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ تیری ماں تیری بہن جو ہمارے سوسائٹی کا یہ حصہ ہے کہ ہم اسی طرح سے بات کرتے ہیں اور کسی کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن نہیں سمجھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے لوگ یہ جبری تبدیلی مذہب کرانے والے وہ بھی منورٹی میں ہے. اب یہ میچ منورٹی ورسز منورٹی, وہ بھی کچھ ساری ہماری سوسائٹی جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ مذہب تبدیل کر کے شادیاں کرا رہے ہیں, اور وہ چھوٹا سا جو طبقہ ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اقلیتوں نے اس وقت پوری اپنی غیرت جو ہے اس کو اجاگر کیا. اور اس سے پہلے ہمیں موقع
ملے ہم نے مذہبی جو ہماری قیادت ہے اس کے ساتھ بہت سارے سیمینارز میں ان سے بھی یہ بات کی کہ ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی ایشو ہیں بالخصوص منورٹی کے وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہیں. وہ شناختی کارڈ میں مذہبی خانہ دیکھیں, وہ طلاق کے قوانین دیکھیں, وہ جبری تبدیلی مذہب دیکھیں, تو ہماری مذہبی قیادت کہاں پہ کھڑی ہے. اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بہت سارے ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اس بات کا احساس ہوا اور وہ ان پروٹیسٹ میں نظر بھی آئے. یہ ایک نیک شگون ہے کہ سب سے بڑا فورم جسے ہم اچھی طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, جس طرح میری بہن تبسم یوسف کہہ رہی تھی کہ اویئرنس اس فورم سے دی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم جتنے دوست ہیں اگر ہم کوشش کریں تو ہم اس طرح اویئر نہیں کر سکتے لوگوں کو. اور یہ ایسا فورم ہے کہ جہاں پہ دن میں کئی مرتبہ ایک آدھ بار اکٹھے ہوتے ہیں اور سنڈے کو تو لازمی اکٹھے ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پہ اگر ہم نے سیمسن بھائی گواہ ہمیں موقع اکٹھے بھی ملا, کوئی 200-400 پادری سبان سے بات کریں, ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ جہاں پہ 1 گھنٹے کا سرمن دیتے ہیں 5 منٹ سوشل ایول پہ بھی بات کیجئے گا, اپنی قوم کی تربیت کیجئے گا, انہیں پتا چلے کہ یہ ہماری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جس طرح سے پورے ملک میں اور اوورسیز ہم نے ایک مسئلے کو جاگر کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے نا, اس کا بہت سارا میں سمجھتا ہوں اثر ہم مستقبل میں دیکھیں. اب بہت سارے لوگ جو کسی حوالے سے ایکٹیو پارٹیسپیشن جن کی نہیں بھی رہی اس احتجاج میں, وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی حصہ ڈالنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چنگاری تھی اب یہ شعلہ بن گیا ہے اور یہ ضرور ہمیں مستقبل میں بہتری کی طرف لے کے جائے گا. کلامی تو تھوڑا سا بتائیں سرگودا میں احتجاج کے حوالے سے کیا موومنٹ ہوئی 10 تاریخ کو. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سرگودا میں میرے ساتھ مذہبی رہنما بھی موجود تھے, وکلا بھی موجود تھے اور میڈیا بھی سارا موجود تھا. اور میڈیا کی رپورٹس میں سینڈ کروں گا. سیمسن بھائی نے مجھے بولا تھا, وہ مجھے لیٹ ریسیو ہوئی, میں نہیں بھیج سکا, اور بہت ساری اس پہ رپورٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہم نے اپلوڈ بھی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ بہت بڑا احتجاج ہونا یا چھوٹا احتجاج ہونا, احتجاج اگر ہو گیا, کہیں تھوڑے لوگ بھی تھے کہیں زیادہ بھی تھے, تو اپنی بات میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسیز کو کنوے کرنا وہ ضروری تھا. بالکل وہ ہائر اتھارٹی کو کنوے کرنا ضروری تھا. جی 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 بالکل بالکل سر. جج صاحب آتے ہیں دوبارہ آپ کی طرف. بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا اور کچھ اور سوالات ہیں ظاہر ہے اگلے راؤنڈ میں وہ کریں گے آپ سے بات. میں ابھی ہمارے لاہور سے رواداری تحریک کے چیئرمین, اور یہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا, کبھی یہ کینیڈا میں نظر آتے ہیں, اس کے بعد سندھ, اندرون سندھ, کراچی, پھر لاہور, یہ حرکت میں رہتے ہیں. اور جیسا کسی نے کہا کہ حرکت میں برکت ہے. سیمسن سلامت صاحب آپ کی جدوجہد کو سلام. اور ذرا بتائیے آپ لاہور کے حالات جو ہیں 10 دسمبر کو وہ کیا تھے, اور 10 دسمبر کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. بہت شکریہ سیمسن جاوید صاحب آپ کا اور نعیم واز صاحب آپ کا, NCN کی ساری ٹیم کا, کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے کہ میں آپ سے بات کر سکوں اور جتنے ویورز ہمیں سن رہے ہیں پوری دنیا میں ان سے میں بات کر سکوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طاہر نوید چوئی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور وہ لیڈر ہیں بھی. اور اس کے علاوہ نعیم صاحب, آپ, سیمسن جاوید صاحب اور واٹسن گل, آپ چاروں میرے سینئر ہیں. آپ کی موجودگی میں بات کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے, لیکن آج میں سب سے پہلے دنیا بھر میں, خاص طور پر پاکستان میں, وہ تمام تنظیمیں, وہ تمام تحریکیں, وہ تمام جماعتیں, وہ تمام مذہبی, سیاسی, سماجی رہنما جنہوں نے 10 دسمبر کے احتجاج کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی محنت کی, اپنی قیادت مہیا کی, دلیری کا مظاہرہ کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, لوگوں کو موبلائز کیا, میں سب کو سب سے پہلے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کم محنت کی, کسی نے زیادہ محنت کی, کسی نے قائدانہ رول ادا کیا, کسی نے صرف جو ہے وہ شرکت کی,
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک بندے کا، ہر ایک بندی کا جو رول تھا وہ بہت اہم تھا، اور میں سب کے رول کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 10 دسمبر کو میں نے اپنی جو تقریر تھی یا بیان تھا اس میں نے کہا کہ ہم اس دن کو بلیک ڈے کے طور پر جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور دنیا بھر میں نظر بھی آیا کہ نہ صرف پاکستان کے مسیحی بلکہ دوسری اقلیتیں جو ہیں انہوں نے اس دن پر احتجاج، کامیاب احتجاج کر کے اپنا لوہا بھی منوایا ہے اور اپنی موجودگی کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم بھی موجود ہیں، ہمیں بھی ریکگنائز کیا جائے، ہمیں بھی سنا جائے، ہماری جو چیخو پکار ہے اس کی طرف کان لگایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ بڑا اہم دن ثابت ہوا۔ جہاں تک لاہور کی بات ہے، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ایک ذاتی خواہش تھی، اور میرے جو قائد ہیں بڑے بھائی طاہر نوید چودھری صاحب ہمارے اس حوالے سے کافی اجلاس بھی ہوئے، سیمسن جاوید صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہے کہ میں کہا کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو کوئی 1100 وولٹیج کا کرنٹ لگے، وہ اس لیے کہ ہمارے اوپر کون سے جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ نہیں ڈھائے گئے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیوں ہم جو ہے وہ باہر نکل نہیں رہے، کیوں ہم جو ہے وہ احتجاج نہیں کر رہے، کیوں ہم چیخو پکار نہیں کر رہے، کیوں ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ہم صرف سوشل میڈیا تک ہم نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے۔ اور میں انتہائی اطمینان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 دسمبر کے احتجاج نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ جو کرنٹ ہم اپنی قوم کو لگانا چاہتے تھے وہ کرنٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ 92 کے بعد 1992 کے بعد جب شناختی کارڈ میں جو خانہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، تب بشپ جان جوزف شہید جو ہے وہ زندہ تھے، وہ احتجاج مجھے یاد ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے لاہور میں جو منظر نظر آیا ہے، لاہور کے مال روڈ پر وہ جو نعرے گونج رہے تھے وہ کیا تھے کہ القاعدہ نہ طالبان، جناح کا چاہیے پاکستان۔ اور میرے ساتھ جو نوجوان تھے وہ موٹر سائیکلوں پہ تھے، میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ موٹر سائیکل پر تھا، اور یہ نعرہ جو ہے وہ لاہور کے مال روڈ پر گونج رہا تھا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ لاہور اس وقت وہ لاہور نہیں ہے جو 1992 یا 96 کا لاہور تھا، یہ لاہور وہ ہے جس کو اکثر جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بند کرتی ہے، اور یہاں پر ان کا اچھا خاصا انتہا پسندوں کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اس مال روڈ پر ہم نے جو ہے وہ جو نعرہ لگایا ہے وہ ہے کہ فورس کنورژن بند کرو، یہ بدماشی بند کرو، یہ گنڈا گردی بند کرو، اور ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے، ہمیں القاعدہ اور طالبان کا پاکستان نہیں چاہیے۔ تو لاہور کے چیرنگ کراس سے پنجاب اسمبلی کے سامنے ہماری موٹر سائیکل ریلی، جس پہ پلے کارڈ بھی لگے ہوئے تھے، ہم نے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے، اور زبردست نعرے لگاتے ہوئے ہم مال روڈ سے ہوتے ہوئے جب ہم پریس کلب پر پہنچے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں وہاں پر موجود تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ فلک شگاف نعرے جو ہے وہ لگائے گئے۔ اور میں نے جتنا جوش و جذبہ جو ہے وہ لاہور میں دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلی تقریباً 1 دہائی میں نے نہیں دیکھا، میں نے یہ منظر نہیں دیکھا، اور میں نے کوئی منہ جو ہے وہ خاموش نہیں دیکھا جو نعرہ نہ لگا رہا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر انسانیت سے پیار کرنے والے، یہاں سے اقلیتوں سے پیار کرنے والے، یہاں مسیحیوں سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور لاہور میں جو خوبصورتی مجھے نظر آئی ہے وہ یہ کہ یہاں پر صرف مسیحی موجود نہیں، یہاں پر ہندو بھی موجود تھے، اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ایک اور چیز جو ہے میں خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیتھولک چرچ کی بھی نمائندگی لاہور کا جو ہمارا احتجاجی مظاہرہ تھا اس میں موجود تھی، پینٹیکوسٹل چرچز کے لوگ بھی قیادت بھی موجود تھی، چرچ آف پاکستان کے لوگ موجود تھے، قیادت موجود تھی، سماجی سیاسی لوگ جو ہے وہ ہمارے اس احتجاج میں یکجا تھے، اور سب کا مطالبہ جو ہے وہ یہی تھا، نمبر 1 کہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے،
اور دوسرا یہ کہ یہ جو توہین مذہب کے قوانین کی آڑ میں تشدد ہو رہا ہے، اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ اور خاص طور پر جو سانحہ سیالکوٹ ہوا جس میں پریانتا کمارا کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اس حوالے سے کینڈل ویجل بھی کیا گیا ہے۔ ہم نے پریانتا کمارا کا رواداری تحریک کی طرف سے پورٹریٹ جو ہے وہ بنوایا ہوا تھا، وہ رکھا ہوا تھا، جہاں پر جو ہے وہ موم بتیاں جلائی گئیں اور سانحہ سیالکوٹ کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی، اور جو تقاریر ہوئیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں جس جو ہے وہ لیڈر نے، قائد نے تقریر کی وہ بہت جرأت مندی تھی، لیکن میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سسٹر جینویو رام لال جو ہے ان کی جو پنجابی میں تقریر تھی وہ اس نے رکت امیز منظر جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اس نے اقلیتوں کا نوحہ درست انداز میں جو ہے وہ پوری قوم کے، پورے ملک کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے، اور خاص طور پر جو انہوں نے پریانتا کمارا کے قتل کے بعد کی جو صورتحال تھی اس میں انہوں نے پنجابی میں جس طریقے سے اس کو بیان کیا، اس نے وہاں پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل لاہور نے جو ہے وہ اپنا اسٹرانگ میسج جو ہے وہ دیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ موجود تھے اور یکجا تھے، یک زبان ہو کر جو ہے وہ نعرے بازی ہو رہی تھی اور اپنا پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا تھا۔ اس کے لیے میں پوری قوم کو، نہ صرف مسیحی برادری کو، تمام اقلیتوں کو اور پاکستان کی تمام قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 10 دسمبر پر جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ کسی کا مذہب تبدیل کیا جائے، کسی مائنر کا زبردستی مذہب تبدیل کیا جائے، اس کو نکاح میں جو ہے وہ ٹھونس دیا جائے، اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور احتجاج کیا ہے۔ جی بہت شکریہ سیمسن بھائی، آپ نے بڑی تفصیل سے اور اپنی جدوجہد اور اپنے دوستوں کی جدوجہد کے حوالے سے، اور خاص طور پر لاہور شہر کے جو چرچز ہیں، جو کلیسیائیں ہیں، جو لوگ ہیں جیسے مسلم کمیونٹی، ہندو، جیسا آپ نے بتایا، تو یہ ایک، اور پھر پریانتا کمارا کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے احتجاج کیا۔ ابھی دوسرے راؤنڈ میں پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ تو ابھی میں جس شخصیت کے پاس جا رہا ہوں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی متحرک شخصیت ہے، اور یہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ اوورسیز کمیونٹی کے ماتھے کا جھومر ہیں تو یہ کچھ غلط نہ ہوگا۔ میری مراد واٹسن گل صاحب سے ہے، اور انہوں نے ایکشن کمیٹی فار کرسچن رائٹس کو متحرک کیا، اور اسی کے حوالے سے انہوں نے پورے اوورسیز میں اور پاکستان میں بھی، ان کا اپنا تعلق کراچی سے ہے تو ان کی اپنی جو جماعت ہے وہ بھی کراچی میں، ہمیں ان کے بینرز نظر آئے، تقریریں ہوئی سب کو۔ تو میں واٹسن بھائی آپ کی جانب جاؤں گا، آپ ایک بہت ہی متحرک شخصیت ہے، اور جب آپ کا ذکر آتا ہے یا آپ سے بات ہوتی ہے تو ایک فخر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سارے لوگ جو ہیں جتنے یہاں پہ موجود ہیں سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جب ایکشن کمیٹی فار کرسچن رائٹ شروع کی اور پھر اس کے حوالے سے بہت بڑا احتجاج آپ نے کیا ہالینڈ میں بھی، تو اس کے بارے میں سر کچھ آگاہی دیں آپ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سمجھن بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آج سیمسن سلامت بھائی اور طاہر نوید بھائی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی باتوں سے میں پہلے بھی بڑا متاثر رہا ہوں، ان کی پوسٹ دیکھتا ہوں یا ان کی تقاریر سنتا ہوں تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ عمر میں بڑا ہوں لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ نے مجھے ماتھے کا جھومر کہا، میں قطعی طور پر بھی ماتھے کا جھومر نہیں، کیونکہ ماتھے کا جھومر اس وقت ہوتے ہیں ہم جب ہم تنہا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے ہمارے پاس، اور وہ ساری ٹیم ایک سے ایک بڑھ کر ہے، جیسے گلباز بھائی ہیں، اعجاز بھائی ہیں، پاسٹر ندیم ہے، وہ بہت لمبی لسٹ ہے، اگر بیچ میں چھوڑ دوں گا تو دوست برا منائیں گے، تو وہ ایک مکمل ایک جیولری سیٹ بن جاتا ہے۔ تو اس کو میں شکر کرتا ہوں کہ ایسی ٹیم ہے جو مل کر ہم سب کچھ کرتے ہیں، کوئی فرد واحد ہمیں کچھ نہیں ہے۔ 10 دسمبر کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جیسے طاہر نوید بھائی نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن نعیم بھائی آپ اس میٹنگ میں موجود تھے
جس میں 10 دسمبر کی جو تحریک ہے اس کا آغاز جو تھا وہ ہوا. اور ناصر رضا بھائی جو ہیں وہ خود بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ میری ان کے ساتھ بات ہوتی ہی رہی اور وہ 10 تاریخ کی جو تحریک ہے اس میں اس سے جان چھڑاتے رہے, لیکن بالآخر وہ پھر اس میں شامل ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مشترکہ ایک جدوجہد تھی. ساری دنیا کے دوست اس میں شامل تھے, جن میں برطانیہ سے, ہالینڈ سے, پاکستان سے, بہت سارے ممالک سے دوست جو تھے شامل تھے. اور ایک بڑی خاموشی تھی جب قائمہ کمیٹی سے اس بل کو مسترد کیا گیا جو کہ ہماری بچیوں کے حوالے سے تھا, جبری تبدیلیاں مذہب کے حوالے سے تھا. تو ایک خاموشی تھی اور کافی دن ہو گئے تھے کوئی تحریک نہیں. تو اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی, اس میں فیصلہ یہ کیا گیا, اور میں نام بھی لوں گا, میں خراج عقیدت پیش کروں گا اپنے دوست کو. اعجاز میتھو بھائی نے یہ تجویز دی کہ ہمیں 10 دسمبر چونکہ بین الاقوامی طور پر ایک عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, تو ہمیں اس دن کو رکھنا چاہیے. اور پھر ہم سب نے اس کی تائید کی کہ یہ واقعی کیونکہ 10 دسمبر کو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز یورپین پارلیمنٹ میں ماضی میں رہی ہیں جن میں ہم وہاں پر شرکت بھی کرتے رہے اور بڑے بڑے پروٹیسٹ بھی کیے 10 دسمبر کے حوالے سے. تو ہم نے کہا کہ یار یہ بہت بہتر ہے. تو بہت سارے دوستوں کی مشاورت کے بعد یہ 10 دسمبر کا دن جو تھا وہ ہوا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں اب مذہبی جو ہماری لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز رہی, جیسے کہ میں نے بتایا چرچ آف پاکستان کے جو نئے بشپ ہیں, بشپ فیڈرک, میرا خیال اگر میں غلط نام لوں تو معذرت, ان کے ساتھ میٹنگز رہی ہماری ٹیم کی. ان کو قائل کیا گیا کہ جناب 10 دسمبر کی جو تحریک ہے اس میں آپ اپنی جو مذہبی وہ ہے ایک لیڈرشپ ہے اس کو شو کریں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اسی طرح بشپ پشاور کے جو چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر شاید ابھی نہیں ہے, لیکن ان کا بھی ایک بڑا اثر رسوخ ہے, بشپ ہمفری, ان کے ساتھ. پھر کیتھولک چرچ کے کچھ بشپس کے ساتھ, بلکہ فادر جیمز چنن کے ساتھ بھی کہ جناب آپ اپنی چرچ کو متحرک کریں. تو اس حوالے سے ہم پیچھے ایک کردار ادا کرتے رہے, لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو گراؤنڈ پر کام جو کر رہے ہوتے ہیں, جو مشکل حالات میں اور خطرے کے حالات میں, جیسے سیمسن بھائی ہیں, طاہر نوید بھائی ہیں, سسٹر ابھی جو بات کری تھی تبسم صاحبہ ایک معروف وکیل بھی ہیں, اور ان کا بھی میں نے کام دیکھا, یہ بڑا متحرک کام کرتی ہیں اور خداوند ان کو برکت ہے. تو یہ لوگ گراؤنڈ پر ان خطرات کا براہ راست سامنا کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہم محفوظ ہو گئے. پاکستان سے نکل آئے, ہم محفوظ ہو گئے. اب ہم یورپین پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں اور دیگر جو فورم میں استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں اس طرح سے خطرہ نہیں ہوتا جیسے کہ یہ وہاں پر ہیں. تو بہرحال میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کا جنہوں نے گراؤنڈ پر اپنے اپنے طور پر اپنی آواز کو بلند کیا, اپنی بچیاں, اپنی بیٹیوں کے حوالے سے, کیونکہ قومیں کبھی ان کو معاف نہیں کرتی جو اپنی جو بچیاں ہیں, بیٹیاں, جو ہماری عزت ہیں, ہماری یعنی جو چادر اور چار دیواری جو ہے اس کو اگر کوئی پھلانگے گا تو ہم ان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے. تو اگر کوئی اپنی چادر اور چار دیواری کی حفاظت کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کرے گا یا کھڑا نہیں ہوگا تو قومیں کبھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتی. بلکہ میں قوموں کی بات کیا کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے وہ مسیح رہنما جو ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کو یا بچی کو بولے بیٹا پانی لا, وہ اس کی بیٹی بھی اس کو دیکھے گی کہ یار یہ میرا باپ کیسا ہے. کہ باہر پاکستان میں ہماری بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ اپنی آواز بلند نہیں کرتا, بلکہ یہ گھر میں بیٹھ کر وہ تنقید کرتا ہے, وہ فلانے دے جڑے پروٹیسٹ اندر لوگ سن وہ کٹ سن, وہ فلانے نے وہ تقریر اچھی نہیں کی تھی. ایسے لوگ بھی ہماری کمیونٹی میں ہیں. تو ابھی جیسے آپ نے بات کی, بارش کا موسم تھا, ہالینڈ کی کمیونٹی بھی کھڑی ہوئی تھی اسی سخت تیز سردی کے اندر اور بارش میں. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب میری چھوٹی بیٹی سارا جب گاڑی میں بیٹھی ہے تو وہ بارش میں بھیگ رہی تھی, 16 سال کی, تو وہ بارش میں بھیگ رہی تھی, تو اس کے کپڑے سارے گیلے تھے, تو اس کی جو ٹراؤزر سے اس کا جو پانی ہے ٹھنڈا وہ اس کے شوز کے ذریعے, تو اس نے سردی میں جب گاڑی میں بیٹھی ہے تو اس نے اپنا پاؤں سیٹ پر رکھا, سیٹ گیلی ہو گیا, آپ اندازہ لگائیں. اور ٹیمپریچر اچھا خاصا ڈاؤن تھا. اور چونکہ ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے ایمبیسی میں, ہم نے وہ پٹیشن دینی تھی, تو اندر ہمیں وہ چائے وغیرہ پوچھی گئی, تو ہمیں بڑا عجیب لگا کہ یار ہم گرم گرم چائے پی رہے ہیں, ہمارے ڈیلیگیشن, اور باہر ہمارے جو دوست تھے, لوگ تھے, وہ باہر وہ سردی میں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہالینڈ میں ایک منظم مظاہرہ رہا. باقی جن ممالک میں بھی یورپ کے مظاہرے ہوئے, ان دوستوں کو سلام ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی, شاید نوید بھائی آپ نے بات کی کہ لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نے آواز دی لوگوں کو. لوگ نہیں آئے, یہ لوگوں کی, اس کا جواب لوگوں کو دینا چاہیے. اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں.
تو ہمیں بہرحال خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ہمیں استعمال کر رہا ہے، ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، کرتے رہیں گے آگے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ نکولا جو پروکچینی نکولا جو پاکستانی وفد یورپین پارلیمنٹ کا جو وفد پاکستان گیا تھا، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہوا، وہ میری بدقسمتی تھی کہ وہ شارٹ نوٹس پہ تھا اور میں چونکہ جاب کرتا ہوں تو میں نہیں اس میں شرکت کر سکا۔ ان کو میں نے کہا تھا کہ ہم ایک اور میٹنگ کریں گے، تو فیوچر میں ہماری پلاننگ ہے، ہم یورپین پارلیمنٹ میں میٹنگ کریں گے اور ہم جنیوا بھی جائیں گے جیسے کہ ہم جاتے ہیں، اور خدا نے چاہا تو ہم اپنی آواز کو اور زیادہ مضبوط کریں گے۔ اور یہ جو 10 دسمبر کا جو تحریک تھی، یہ ایک بیج ایسا بویا گیا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جلد ایک تنا اور درخت بنے گا اور اس میں ہم مضبوط ہوں گے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سمسن بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی، اور ان دوستوں کا جو اپنے اپنے طور پر اپنی خدمت کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ واٹسن بھائی، آپ کی قیمتی آراء کا اور آپ کی جدوجہد، آپ کے دوستوں کی جدوجہد کے حوالے سے دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو سمسن جاوید صاحب، میں آپ اس معاملے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز ضرور کہیے۔ ایک تو میں یہ ضرور افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ہمارا مین میڈیا ہے اس نے وہ کوریج نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ انفارمیشن تو یہ ہے کہ اس کو ایک قدغن بھی ہے آزادی صحافت کی، لیکن اسے ضرور دکھانا چاہیے۔ ایک اور بات آپ سے ہی میں بعد میں پوچھوں گا کہ جو احتجاج ابھی تک کچھ نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ ابھی بھی کوئی 10% ضرور ہے ایسا کہ وہ جو سڑکوں پہ آنا یا احتجاج کے حق میں نہیں۔ اس کی میں واضح مثال آپ کو انگلینڈ کی بھی دے سکتا ہوں، میں بھی اگر میں غلط نہ ہوں، لیکن پاکستان میں بھی 10% لوگ ایسے ہیں جو احتجاج کے ابھی تک نہیں ہیں اس کے حق میں۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں کہ جو قومیں جس طرح ڈارون کے لاز ہے کہ جو اس کو استعمال نہیں ازا کو کیا تو آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہونے شروع ہوئے، تو اسی طرح جو قومیں اپنے حق کے لیے، اپنے اتصال کے لیے، ناانصافی کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، ان کو جینے کا حق نہیں رہتا، اور وہ جس طرح ایک زندہ لاش ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ لیکن ویل ڈن، تمام کمیونٹی نے، تمام منارٹی نے بڑا ایک اچھا جو ہے ایک اس وقت احتجاج کیا اور اپنا آپ ضرور بتایا جس میں ساری کمیونٹی تھی۔ لیکن یہ کرنا پڑے گا ہمیں، یہ بس ایک نہیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں ماضی میں پھر جانا پڑ جاتا ہے کہ بہت بڑا بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ آرزو راجہ کا احتجاج ہوا اور اس کا جو ہے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاج ایک اسی کی کڑی ہے، تو ہمیں اس احتجاج کو مزید آگے لے کے جانا چاہیے۔ تو نعیم صاحب، اس سے پہلے کہ آپ تبسم یوسف صاحبہ کی طرف آپ جائیں، ان سے سوال پوچھیں، تو میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہمارا میڈیا کیوں اتنا تعصب کیوں کرتا ہے؟ میں خود ایک مین کالمسٹ ہوں، تو میں نے دیکھ کر آج میرا کالم لگا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ہمیشہ سے ہی ابھی کچھ دیر ڈنڈی ضرور مار جاتا ہے، جو نہیں پسند آتا وہ نہیں لکھتا۔ اس کے بارے میں آپ بتائیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی بہت شکریہ سمسن بھائی، آپ نے کچھ نئے پہلو آپ سامنے لے کے آئے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے میڈیا کوریج کے بارے میں بتایا۔ تو سر وہ ایک میں اس کے ضمن میں ایک محاورہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایک سارے دوست جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ صرف میڈیا کا ہی نہیں ہے تعلق، یہ ابھی مرحوم پرانتھا کمارا جن کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا، اس کے لیے پورے پاکستان میں، دنیا میں آواز اٹھائی گئی، اور وہ اس حوالے سے اس لیے آواز اٹھائی گئی، وزیر اعظم نے، صدر نے، سول سوسائٹی نے، مسلم لوگوں نے، این جی اوز نے، کیونکہ وہ غیر ملکی تھا۔ اور مجھے دوست بتا رہے تھے کہ بے شمار سری لنکن جو ہیں
یہ پاکستان کی میں جابس کرتے ہیں اور جو شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اب یہ کام نہیں کریں گے، پاکستان میں کام نہیں کریں گے، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اس پہ پھر کسی وقت بات ہوگی۔ تو سر میڈیا کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ شکر ہے خدا کا کہ یہ جو اب انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہوئی ہے، یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہمیں پرابلم تھے، مسائل تھے اپنے مین سٹریم میڈیا سے، وہ کسی حد تک ان کا ازالہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہمارے پاس اپنا میڈیاز ہیں، آپ ہیں اور بہت سے دوست ہیں جو فوراً ایک کہیں پہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جس طرح 10 دسمبر کو یہ احتجاج ہوا، اسی حوالے سے یہ میڈیا کے ساتھ بھی ہمیں تکلیفیں ہیں، ہمیں عدلیہ سے بھی تکلیفیں ہیں۔ جیسا کہ فیصل آباد کی ایک بچی کو جناب یہ کہہ کر کچھ تاریخی حوالے دے کے کہا گیا کہ یہ چونکہ مسلمان ہو گئی ہے اور یہ اس لیے اس کی شادی جائز ہے، حالانکہ وہ مائنر بچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی، اور پولیس کا ہم جب رویہ دیکھتے ہیں تو پولیس کا جھکاؤ بھی ان کیسوں میں مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ کراچی کی بچی آرزو راجہ کا دیکھ لے، وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی جب وہ علاقے کا جو اس علاقے کا ایس ایچ جو ہے وہ جناب ایک ہاتھ اس نے آرزو کے سر پہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھائی بھی تھا ملزم کا، اور دوسرا ہاتھ جناب اس نے اپنے بھائی کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب اس قسم کا رویہ منافقانہ رویہ ہوگا تو انصاف جو ہے وہ کہاں سے میسر ہوگا؟ بہرحال 10 دسمبر یہ اس کو ہم ایک آغاز کہہ سکتے ہیں، ہمیں بجا طور پر ہم اس پہ خوش ہیں۔ نعیم صاحب اگر آپ یو کے کا بھی 1 منٹ کر دیں، کیونکہ پھر بات بڑے سوالات پڑے ہیں، تو یو کے کا یہ کیا کوئی موسم کا اثر انداز ہو گیا یا کیا ہوا؟ کیا اصل میں کیوں خاموشی نظر آئی یو کے میں؟ ہاں جی، یو کے میں یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو خاموش رہے ہیں۔ واٹسن بھائی گواہ ہیں، میں تو مرتا کیا نہ کرتا، میں تو ہم نے اپنے لڑکپن سے یہ سیکھا ہے اور یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، میں رہا ہوں جیل میں اپنے اسی کاز کے لیے۔ جب سکول نیشنلائز ہوئے تو میں نے کوشش کی تھی کہ لندن میں کچھ اور دوستوں سے بھی باتیں کی، ان کے تھوڑے اپنے مسائل تھے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی، واٹسن بھائی کو بھی میں نے بتایا تھا، اعجاز میتھیو صاحب کو بھی، کہ مینچسٹر میں ایک مظاہرے کا ارینج ہونے جا رہا تھا، اخبارات میں بھی اشتہارات بھی آ گئے تھے، تو لیکن بدقسمتی سے شفیق الزمان صاحب ہیں، انہوں نے اس کا ارینج کیا تھا اوورسیز پاکستانی الائنس کے حوالے سے، اور شفیق الزمان صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ چیف ایڈیٹر ہیں ہفت روزہ کرسچن ٹائمز کے، اور اس کے علاوہ سماجی کارکن ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں۔ تو لیکن بدقسمتی یہ ہوئی، ایک تو مینچسٹر کا موسم بہت خراب تھا، اور دوسرا مظاہرے سے ایک دن پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اور وہ شدید وہ مسائل کا شکار ہو گئے تھے صحت کے حوالے سے۔ تو چونکہ میں تو لندن میں رہتا ہوں، میں نے ٹکٹس بھی کروا لیے ہوئے تھے ٹرین کے، تو وہ تو پھر مجبوری تھی ان دوستوں نے اپنے مسائل کے حوالے سے یا اپنے پرابلم کے حوالے سے اس کو ملتوی کرنا پڑا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی اور موقع پر یہ ڈیو رہا احتجاج، اس میں ضرور شامل ہوں گے۔ تو بہرحال جیسا میں نے عرض کیا، آخری بات کہ تمام دوستوں کو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کو مبارکباد، ان کی جدوجہد کو سلام، اور یہ اس کو پہلے قدم کے طور پر اس کامیابی کو لیا جائے۔ ابھی نہ تو جدوجہد ختم ہوئی ہے اور نہ ہمارا کام ختم ہوا ہے، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ جو دوست کسی مجبوریوں کے باعث نہیں آ سکے، امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ سے اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے ہم چلیں گے۔ تو ابھی اگر آپ اجازت دیں تو تبسم صاحبہ، آپ تھوڑا سا مختصر اس کے پوائنٹس جو مین سمجھتی ہیں مختصر، تاکہ اور بات کرنے کا موقع مل سکے۔ جی ہاں جی، تھینک یو سو مچ۔ جی، میرا جو جوائنٹ ریزولوشن تھا جو میں نے ڈرافٹ کیا تھا، اس میں میرا فرسٹ پوائنٹ یہ تھا، منیمم ایج فار میرج شوڈ بی 18۔
یہ صرف جوائنٹ ریزولوشن صرف سندھ کے لیے نہیں، کیونکہ سندھ میں 2013 کا جو قانون ہے وہاں پہ تو یہ رائج ہے کہ منیمم ایج فار میرج جو ہے وہ 18 ہونے چاہیے، لیکن یہ جوائنٹ ریزولوشن پورے پاکستان کے لیے تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ دیر شوڈ بی اے فیڈرل منسٹر فرام ریلیجیس مائنورٹی، کیونکہ ہم نے دیکھا شہباز بھٹی کے بعد سے کوئی بھی ریلیجیس فیڈرل منسٹر ہم نے کوئی نہیں دیکھا. تو 5% quota should be applied properly also for education sector with the national and international scholarship. اور کیونکہ نیشنلی اسکالرشپ اور انٹرنیشنل اسکالرشپ اس میں بھی جو کوٹا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے ہمارے بچوں کے لیے. اس کو بھی جو ہے وہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب ہم علم کی روشنی سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم اپنے رائٹس کی جو ہے نا اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ظلم اور جبر ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. تو جب ہمارے بچے ڈیو ٹو فائنینشیل لیکنگ نہیں کچھ فیملیز پڑھا سکتی تو نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو اسکالرشپ ہے وہ ان کو فراہم کی جائے. اور ریلیجیس مائنورٹی ورشپ پلیسز شوڈ ناٹ بی گریبڈ اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ لیگل اسسٹنٹ ٹو دا اونر. جو پراپرٹی کرسچن کمیونٹی کی ہیں، مائنورٹیز کی ریلیجیس پلیسز ہیں، ان کو گریب نہ کیا جائے، یہ پوائنٹ تھا. اور جیل میں جو ہے اور ہاسپٹل میں ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے سیپریٹ پلیس ہو تاکہ وہ جو ہے اپنی ورشپ کر سکیں. کیونکہ اگر ہم لوگ جب جیل وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے ان کے لیے کوئی اسپیسیفک پلیس نہیں ہوتی. پاسٹرز فادر صاحبان جب جاتے ہیں تو ان کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ پریئر کر لیں. تو ان کے لیے ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی اس جوائنٹ ریزولوشن میں ہماری یہ کہ ان کے لیے سیپریٹ پلیس ہونی چاہیے. Government should give subsidy to the minority school for the security, administration and maintenance of the building. In case of abuse of blasphemy law, the related area of minority should be given particular protection. کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابیوز کیا جاتا ہے بلاسفیمی لاز کو، اس کے لیے جب ان کیس خدا نہ خواستہ کوئی بھی انسیڈنٹ آتا ہے جیسا ہم یوحنا آباد لاہور میں دیکھ چکے ہیں، اگر ایسا آتا ہے تو فرسٹ آف آل وہ کورٹ کچہریاں تو عدالتیں تو ہوں گی، فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن جو ایریا ہوتا ہے وہاں اس کو پروٹیکشن دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ نہ ہو کہ پھر جلاؤ گھراؤ اور مارو اور عزتوں کا جو ہے وہ کوئی تحفظ نہ ہو. تو اس کو پروٹیکشن جو ہے وہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. Proper legislation should be made to avoid discrimination on religious basis at workplace, school, society and business level. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں بہت کم تعداد میں ہیں جو ہمارے لوگ ہیں جو وہ بزنس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کوئی بھی شاپ کھولتے ہیں تو وہ اس کو ڈسکریمنیٹ کر دیا جاتا ہے. کیونکہ ایک میں نے خود انسیڈنٹ دیکھا ہے کہ پولٹری شاپ اگر کسی نے کھولی ہے تو اس کو جسٹ یہ کہہ کے اس سے چکن نہیں لیا جاتا کہ ہاں جی یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کا جو چکن خریدنا ہے یہ اس سے حرام ہے. جو 9 پوائنٹ ہے وہ لازمی ہے کیونکہ یہ جو بل مسترد ہوا ہے اس کے لحاظ سے ہے. There is no forced conversion according to the Holy Quran, so proper legislation should be made against the kidnapping, sexual violence and subsequent conversion to the Islam, which is to be used to provide legal framework to legalize illegal and inhuman acts by the culprit who are not really propagating the true spirit of Islam. جو proper legislation ہے وہ ہونی چاہیے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ لیجسلیشن ہو تاکہ وہ قانون بنے اور اس کو جرم قرار دیا جائے اور اس کے لیے ایک سزا کا ٹائم پیریڈ جو متعین کیا جائے، اس کے لیے کچھ جرمانہ رکھا جائے. جو ایسا کرتا ہے اس کو نکاح کو شروع سے ہی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے. یہ نہیں کہ لیگل پروسیجر ہو، کورٹ میں جائے تو کورٹ اتنا پریشرائز بچی کو کرے تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا جائے کہ انلیگل ہے، کیونکہ قانون میں یہ ہے کہ وہ میرج جو ہے وہ شروع سے انلیگل ہے. Elimination of the hated material from all the schoolist and non-schoolist books and mean of communication. جیسا کہ آپ کا لاسٹ سوال تھا کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ اس کی کوریج کیوں نہیں رہی، تو ہمارا جو biased prejudice میڈیا ہے اس میں نہ ہو، جو ہیٹ مٹیریل ہے، جو نفرت ہے دلوں میں، اس کا بھی خاتمہ ہو تاکہ وہ جو انسیڈنٹ ہے اس کو ایز اے ہیومن ایکٹیویٹی، ہیومن پروٹیسٹ، کیونکہ وہ جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستانی مسیحی قوم کی بچیوں کے لیے، اور مسیحی قوم ہے جو پاکستانی ریزیڈنٹ ہے وہ اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جو ظلم و زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے. اور جو اسکول کی بکس کے اندر، کیونکہ ابھی جو پنجاب میں مٹیریل دیکھیں جو 1 سلیبس آ گیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ابھی ضرورت ہے کہ وہ ہیٹ مٹیریل کو ہٹایا جائے. جب ہم بھی اسکول لیولس میں تھے ہم نے بھی سوشل اسٹڈیز میں پڑھا تھا کہ جو ہم لوگ پڑھتے تھے کافر کافر، لیکن اس وقت اتنا سمجھ میں نہیں تھا یہ کافر کس کو کہتے ہیں. بعد میں سمجھ آیا کہ کافر تو ہم کو ہی کہا جا رہا ہے انڈائریکٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ
جو hate material ہے اس کو all mean of communication سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جس کو تمام لوگوں نے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن سائن کیا ہے, کیونکہ ہیومن رائٹ کمیشن لوگ نے بھی, ہندو ڈاکٹرز تھے انہوں نے بھی سائن کیا ہے اس کو. تو اسی چیز کے لیے یہ چیز آواز ہے تاکہ ہم آواز ہو کے اپنے لیے آواز اٹھا سکیں. اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جوائنٹ ریزولوشن ہم نے پیش کیا ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ اس کی ہم آواز ہو کے اس کو ہم تمام پلیٹ فارم سے, جیسا کہ واٹسن بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا پلیٹ فارم یوز کیا بھی لاسٹ ٹائم پہ یورپین پارلیمنٹس میں, تو ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے وہاں پہ بھی جب آپ شیئر کریں تو ان کو شیئر کریں, کیونکہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ یہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہ جہاں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, جہاں میری صرف میری قوم کو, میری مسیحی قوم کو صرف مذہب کے نام پہ جو ہے وہ صرف فورس کنورژن کا ہی سامنا نہیں ہے, نہ ان کو جابس ہے, نہ تعلیم ہے, ہر پلیٹ فارم پہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے دبا کے سپریس کیا جاتا ہے. کچھ اندر سے ہمیں بھی جاگنا پڑے گا کہ اندر خود جو ہم سوچتے ہیں کہ شاید میں پڑھوں گا یا آگے بڑھوں گا تو مجھے اپنے رنگ, نسل, مذہب کی وجہ سے جو ہے وہ تفریق کا سامنا کرنا پڑے گا. پلیز کمپٹیشن کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی طرف جائیں, جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کی طرف جائیں, جوڈیشری کی طرف جائیں, ڈاکٹرز کی طرف جائیں, کیونکہ بہت سارے چیزیں ہیں. تو یہ جو ہمارے فورن اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں تو ان کو اپنا پلیٹ فارم اس طرح سے یونائٹ کریں تاکہ جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں جو بلو دا پور لائن ہے, جو اپنے بچے بریلینٹ اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن جسٹ لیک آف فائنینشیل سپورٹ ان کے پاس نہیں ہوتی, اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا بنائے, کیونکہ جب تک ان کے لیے کچھ ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم گراس روٹ پہ جا کے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے صرف اپنے پیٹ کی جو آگ ہے یا اس کو بھرنا ہے وہی کافی نہیں ہے, مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے. میری زندگی کا جو مقصد ہے, جو خدا نے مجھے زندگی عطا کی ہے, اس کا ایک خوبصورت مقصد ہے, اس کو بھی مجھے اپنا حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے یونانیمسلی جو ہے نا پاکستان سے اور آؤٹ آف کنٹری سے تب مل کے ہم کام کریں گے تو تب ہم جو ہے وہ مقاصد حاصل کر سکیں گے جس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. کیونکہ میں اگین تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں, لیکن یہ جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ جب میرے قوم کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جب میرے گھر کی چادر و چار دیواری میں کسی کو, میں انٹروڈر کو خود گھر میں بلاتی ہوں, تب بھی وہ راستہ دیکھتا ہے, وہ نظر رکھتا ہے کہ کس بچی کو یا کس بچے کو مجھے ٹارگیٹ کرنا ہے. تو خدارا اب خود بھی جاگنے کی ضرورت ہے. تو میری آپ کے پلیٹ فارم سے کرسچن نیٹ ورک کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آن لائن اویئرنیس سیشن جو ہے اس کے لیے بھی انعقاد کریں, کیونکہ میں تو ہر چرچز میں, کوئی بھی پاکستان کے اندر چرچ ہے مجھے کہیں پہ بھی بلاتا ہے تو میں وہاں پہ ایز اے والنٹیئر جانے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ وہاں پہ میرے لوگوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ تبسم یوسف صاحبہ, آپ نے جو ریزولیشن پڑھ کے سنایا ہمیں, اس میں یہ تمام ہی شکیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. تو کسی اور موقع پہ پھر آپ سے بات کریں گے. تو ابھی میں طاہر نوید چودھری صاحب کے, کیونکہ یہ ہمارا آخری راؤنڈ ہے. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے پہلے راؤنڈ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا اپنی جدوجہد کے حوالے سے بھی, اور شہباز بھٹی صاحب کی جدوجہد اسی طرح. تو جیسا کہ آپ کا نعرہ تھا اور ابھی بھی ہے کہ ماں, بہن اور بیٹی سب کی سانجھی ہے, تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ تو ہم کہتے ہیں نا, لیکن جو ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں, یہ جو ہماری بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں, یہ جبری تبدیلی مذہب اسی حوالے سے تو ہمیں احتجاج کر رہے ہیں, وہ نہیں نہ سمجھتے کہ ماں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں. ایک یہ بات ہے. اور دوسری میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جبری تبدیلی مذہب میں بالکل ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو یہ کام کرتا ہے, باقی کمیونٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اس میں بھی تھوڑا سا ابہام ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاموش اکثریت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ہمارے بدقسمتی سے علماء اکرام اس پہ جس شدت کے ساتھ انہیں بولنا چاہیے وہ نہیں بولتے, عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے, اسی طرح میڈیا ہمارے ساتھ نہیں چلتا ہے. تو وہ کون سا, ساری یہ بہت بڑا طبقہ ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جس طرح واسطن بھائی بات کر رہے تھے
تو میں تمام دوستوں سے سیمسن بھائی نے بھی اسی کہا کہ جائنٹ ایفرٹ کین میک اے چینج. سب کی ایفرٹ جو ہے وہی تبدیلی لائے گی. یہاں پہ میڈیا ہو, جہاں پہ ایجنسیز ہوں, یہاں پہ کورٹس ہوں, سارے بیسٹ ہیں. اور یہاں پہ کسی کم سن بچی, مسلم بچی کے ساتھ اگر نکاح ہو رہا ہو تو فوراً پولیس پہنچتی ہے وہاں. لیکن ہماری 10 سالے بچی بھی کورٹ میں جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسلم ہو گئی ہے, اس پہ کوئی نہیں. اور یہ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ دیر آگے بھی کرنا پڑا رہے گا جب تک ہم تمام لوگوں کے ضمیر نہیں جاگتے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا ایک پروٹیسٹ تھا اسلام آباد میں, شہباز بھٹی صاحب نے یہ بلاسفیمی کے مس یوز پہ رکھا ہوا تھا. میری ماں کا تیسرا تھا, میموریل سروس تھی اور میں وہاں پہ تھا. یہاں پہ کسی کا کسی تقریب ہو, وہ شادی کی ہو, وہ مرنے کی ہو, کیا ہم وہاں پہ نہیں پہنچتے؟ یہ لیم ایکسکیوزنگ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, مجھے یہ کام پڑ گیا, میں اس لیے نہیں آ سکا. اگر ہمارے اندر قومی غیرت ہوگی تو ہمیں کوئی بھی ذاتی مجبوری ہے. کیا سیمسن بھائی کی کوئی مصروفیت نہیں, آپ کی کوئی مصروفیت نہیں, یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کوئی مصروفیت نہیں کہ آج یہ لوگ یہاں پہ بھی جو بیٹھے ہیں, یہ ٹائم اور وقت نکالنا پڑتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کا لیول ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر قومی غیرت کتنی ہے, آپ کے اندر یہ تکلیف کتنی ہے. جب تکلیف آپ اپنے اندر محسوس کریں گے قوم کی تو تبھی آپ جو ہے نا وہ ٹائم بھی نکال سکتے ہیں, اپنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنا ٹائم جو اسے خرچ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو تبدیلی ہے نا, تو کبھی بھی انقلاب جو ہے ایولیشنری آتے ہیں, ریولیشنری نہیں آتے. ایک طویل جد و جہد ہوتی ہے, بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا یہ سری لنکن جو شہری کا حادثہ ہوا ہے نا, اس کے بعد میں کم از کم یہ محسوس میں نے کیا کہ بہت سارے علماء کرام اس میں انہوں نے بات کی, جو بات ہم کئی ڈیکیڈ سے کر رہے تھے کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے, اس قانون کا, اس کا سہارا لے کے. لیکن اب بہت سارا ایسا طبقہ یہ خود شرم محسوس کر رہے ہیں, اس پہ علماء کرام بھی بات کر رہے ہیں اور بہت سارے مسلم دوست بھی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سیمسن بھائی نے بتایا کہ مسلم دوست وہاں میں موجود تھے, میرے ساتھ میں نے کلپس کچھ بھیجے ہیں سیمسن جاوید صاحب کو کہ میرے ساتھ مسلم لائرز بھی بات کر رہے ہیں اس پہ, وہ بھی اس پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ شامل تھے. تو کیا آہستہ آہستہ یہ بڑی انکریجنگ بات ہے کہ مسلم جو روشن خیال ساتھی ہے, اگر ہم اسے ساتھ کھڑا کریں گے کم از کم دوسرے لوگ بھی آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سابقہ رویہ, یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جہاں پہ بھی کرسچن مسلم کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ کرتے ہیں. سب کے اندر وہ اندر والا مسلمان جاگتا ہے. ہم بھی کہیں بیٹھے ہوں تو ہمارے اندر بھی مسیح ضرور جاگے گا, ہمیں کچھ نہ کچھ احساس ضرور ہوگا کہ میں کسی مسیحی کا جو ہے وہ اس کا ساتھ دوں, اس کی مدد کروں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ دن دور نہیں, ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے. اگر جدوجہد کریں گے تو منزل آسان بھی ہوگی اور منزل قریب بھی ہوگی. اور ہم تمام اپنی توفیق پہ اس پہ حصہ ڈالتے جائیں صرف, تو بہت جلد یہ چیزیں جو ہیں وہ کور اپ بھی ہوں گی. اور جہاں جہاں بھی میں آج اس فورم کے ذریعے تمام ویور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو اپنی ایک ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور کچھ یہ بھی اس کا ایک حصہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جدوجہد جو ہے وہ ہمیشہ جدوجہد جو ہے وہ مسلسل عمل کا نام ہے, وہ کہیں پہ رکتی نہیں. چودھری صاحب بڑی مہربانی سر, مسلسل جدوجہد ہمیں کرتے رہنے چاہیے. آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ بھی اٹھایا کہ ہر شخص کو سوشل میڈیا اس حوالے سے استعمال کرنا چاہیے. بڑی مہربانی. اور ابھی میں سیمسن سلامت صاحب کی طرف جاؤں گا. سیمسن بھائی, اچھا سیمسن صاحب, ابھی تبسم یوسف صاحبہ نے پہلے راؤنڈ میں ایک بڑا زبردست نقطہ ہم سارے جانتے ہیں, لیکن انہوں نے وہ بتایا ہمیں, وہ چونکہ قانون دان بھی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہمارے لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کا ہی پتہ نہیں, اور یہ ہمارے حقوق کون کون سے ہیں.
تو آپ ذرا اس حوالے سے ہمیں آگاہی دیں کہ اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ جیسے لوگوں کو، کہ ہمارے جو غریب ہماری قوم ہے ان کو کس طرح ہم بتائیں گے، کہاں کہاں سے کون سا پلیٹ فارم استعمال کریں گے کہ وہ اپنے حقوق کو جانیں، ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں پارشلی تبسم صاحبہ سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ نہیں نکلتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے حقوق کیا ہے، یہ کسی حد تک بات سچ ہے، لیکن میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ کہ میں تھوڑی سی فرق بات کروں گا۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے زیادہ تر وہ مذہبی، سماجی، سیاسی سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لوگوں پر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے خلاف کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ لوگوں کو ڈراتی ہے۔ میں نے خود لوگوں کو جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں یہ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جی نہ بات کرو، یہ ہو جائے گا، کوئی مار دے گا، پرچہ آپ کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا۔ جب لیڈرشپ جس نے قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، جس نے مظلوموں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب وہ لوگوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کر رہے ہوں، لوگوں کو ڈرا رہے ہوں، تو لوگوں میں کس طریقے سے جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پارشلی میں تبسم صاحبہ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لیڈرشپ کو لوگوں کو موبلائز کرنا پڑے گا بات کرنے کے لیے، اپنے حق کے لیے اٹھنے کے لیے۔ دوسری بات، سلامت بھائی میں قطع کلامی معاف، میں غالباً وہ تبسم صاحبہ جو بات کر رہی تھی وہ کسی اور پیرائے میں کر رہی تھی۔ ان کا کہنا میں جو سمجھا ہوں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک عام گھرانے کو، ایک آدمی کو وہ کسی مشکل صورتحال کا جب شکار ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے اس نے قدم کیا اٹھانا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ ہمارے کون سے ادارے ہیں جو اسے بتائیں گے کہ تمہارا یہ قانونی حق ہے، اس طرح تم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کر سکتے ہو، جیسا کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جیسا کہ ہمارے مذہبی ادارے ہیں، ہمارے اب تو جگہ جگہ ہر شہر میں بڑے تگڑے ہمارے وکلا ہیں، مسیحی وکلا، اس میں آپ ہندو برادری کے وکلا کو بھی شامل کریں۔ تو اس حوالے سے قانونی معاونت اور قانونی آگاہی کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ عام لوگ تو تھانے کے آگے سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو میں دیکھتا ہوں خاص طور پر مسیحی برادری کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ عام لوگ ڈرتے ہیں کبھی کبھی بات کرنے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے، پروسیجرز کیا ہیں، پولیس اور تھانے کا خوف بھی ہوتا ہے، کچہری کا خوف بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری خاص طور پر کرسچن کمیونٹی کے اندر ادارے، فیتھ بیسڈ این جی اوز، چرچز، منسٹریز بہت ساری ایسی ہیں جو جہاں بھی کہیں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں فوری طور پر وہ پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ معاونت جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً لیٹسٹ جو دوچا کوکاڑا میں ہوا، وہاں جب ہم گئے تو بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کو قانونی طور پر کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایکٹیو لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے، جو لوگوں کو گائیڈ لائن جو ہے وہ فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے، شاید تبسم صاحبہ بھی اور طاہر بھائی بھی ایگری کریں گے کہ اس سارے مرحلے کے اندر بہت ساری جو ہے وہ ایل پریکٹسز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ جو ادارے مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہوتی، ان کے درمیان کھینچا تانی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے، اپنا کیس جو ہے وہ اپنی طرف لینا چاہتا ہے۔ تو ایک نئی جو ہے وہ بحث اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ معاونت کے اور مدد کے ذرائع موجود ہیں، لیکن ان ذرائع کے درمیان آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، آپس میں جو ہے وہ مل کر چلنے کا
جذبہ نہیں ہے. شاید اس سارے چکر کے اندر کچھ مالی وسائل جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مالی وسائل جو ہے ان تک جو ہے وہ پہنچ یا رسائی جو ہے وہ اس تنظیم کی یا اس شخص کی ہونی چاہیے. اس وجہ پر وہ کھینچا تانی کا جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ مسائل کا اس حوالے سے ہمیں سامنا جو ہے وہ درپیش ہے. اگر آپ کا کوئی اور سوال نہیں ہے تو ایک نقطہ جس پہ خاص طور پر سیمسن جاوید صاحب نے میڈیا کوریج کے حوالے سے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، ہاں جی سر مختصر کوشش کیجئے. میں 1 منٹ صرف لوں گا. 1 منٹ. جی سر. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رواداری تحریک ہمارا چونکہ پبلک موبلائزیشن کا بہت زیادہ کام ہے، ہمیں میڈیا عمومی طور پر بہت زیادہ کوریج دیتا ہے، لیکن یہ فورس کنورژن والے معاملے پہ مسلسل ہمیں جو ہے وہ کوریج نہیں مل پا رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایشوز پر جو ہے وہ چونکہ یہ کارپوریٹ میڈیا ہے اور میڈیا انڈر کنٹرول ہے، اس کو کوریج سے روکا جاتا ہے، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے اور ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو ہم لوگ ہیں جو ان سارے موضوعات پر ایشوز پر کام کریں، ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کو سکسیسفلی کیسے یوز کرنا ہے. اگر ہم یہ سیکھ جائیں گے تو پھر ہم جو ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے. کیونکہ جو پاکستان میں تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ مین سٹریم میڈیا کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں پچھلی 4-5 سالوں میں. اگر پی ٹی ایم کامیاب ہوئی ہے تو وہ نیشنل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. اگر بلوچستان میں آج گوادر میں جو احتجاج چل رہا ہے اس کو مین سٹریم میڈیا نہیں چلا رہا، سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ چل رہا ہے. سندھ کے اندر ابھی ناظم جوکھیوں کا قتل ہوا تھا، اس پہ جو تحریک ان کی کامیاب ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اگر آج فورس کنورژن کے ایشو کو کامیاب ایشو بنا پائے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کی طاقت سے بنا پائے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نیشنل میڈیا پہ کام ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنے کا جو ہے وہ ہنر آنا چاہیے. جی سیمسن صاحب، میں تھوڑی مایوسی ہے اس بات میں کہ اپنے ایک بڑے جو سیاسی آدمی کے پی اے یا ایسے، تو وہ میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے، کہتا ہے میں تو لاکھوں کروڑوں ہمیں دیکھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہمیں دیکھتے ہیں، یہ آپ کا کیا میڈیا. شکوہ یہ تھا کہ ہم اس کو بلاتے نہیں ہیں، لیکن یہ کرنا پڑے گا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اپنا جو سوشل میڈیا ہے اس کو انکرج کرے، اس کا ساتھ دے، اور یہ نہ سوچے کہ بھائی وہ مین میڈیا ہے تو مجھے دوسرے دیکھیں. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور سوشل میڈیا نے ہی یہ ان کو مجبور کیا ہے کہ آج جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا یا اس طرح کہاں تک یہ پہنچا. بہت شکریہ. جی نعیم صاحب. جی سر، بڑی مہربانی. اور سیمسن سلامت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے مزہ آتا ہے بات آپ کی سن کے. تو پھر کسی موقع پر، ابھی ہمارے جو آخری مہمان ہیں واٹسن گل صاحب، میں ان کی طرف جاتا ہوں. ابھی ایک نقطہ سامنے آیا تھا سر کہ جو ہمارے جو کمیونٹی ہے پاکستان میں، ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا، حقوق کا نہیں پتا. تو اس کا جواب تو دیا سیمسن سلامت صاحب نے. اس میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو کوئی ایسا موقع آتا ہے خدا نخواستہ دوبارہ، جیسے آرزو راجہ کے کیس میں، تو اداروں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ کھینچا تانی بہت ہوتی ہے، کوارڈینیشن نہیں ہوتی، جس کی طرف اشارہ سیمسن بھائی نے کیا ہے. اور میرا جو خاص طور پہ آپ سے سوال ہے کہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بعد میں ہمارے مجرم یا ملزم بنتے ہیں، ان کی پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی ہمارے گھروں میں بڑی آسانی سے رسائی ہوتی ہے. تو یہ بات بھی خاندانوں کو، مسیحی خاندانوں کو محلوں میں، بستیوں میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی تعلق داری، رشتہ داری جو ہے وہ بار بار رکھے، گھر سے باہر رکھیں. تو اس ضمن میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے اقدام کرنے چاہیے؟ ہاں جی، میں کیونکہ آپ کا ٹائم کم ہے تو میں تو اپنی پسند کے 2-3 پوائنٹ جو ہے پہلے وہ ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے سسٹر جی نے جو بات کی ہے، ان کی جو پٹیشن ہے اس کو یورپین پارلیمنٹ کی جو ہماری پٹیشنز ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے. اس میں کچھ نکات میں نے سنے ہیں.
وہ کافی مضبوط ہیں. تو یہ ہونے چاہیے. میڈیا کے حوالے سے آپ پاکستانی میڈیا کو, مین اسٹریم میڈیا کو چھوڑیں. آپ لوگ دیکھتے رہے ہمارے مظاہرے جو ہیں وہ جیو پر, ایئر 1 پر چلتے رہے ہیں, یا پارلیمنٹ کے ان کے نمائندے آ کے کور کرتے رہے, لیکن اب وہ بھی خاموش ہیں. اور یہ اس کا جو کریڈٹ ہے, کریڈٹ گوز ٹو عمران خان گورنمنٹ. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اپنے میڈیا کیا کرتے ہیں. میں سیمسن بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, سیمسن سلامت بھائی کی, کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت طاقتور میڈیا ہے, لیکن میرا خلاف پھر بھی اپنے جو کرسچن میڈیا ہے جو بہت بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. کیا مجھے نہیں نظر آیا ان کا کردار. اب میں ہالینڈ کے حوالے سے بتاؤں آپ کو, بی ٹی ایل جو ٹی وی ہے, بی ٹی ایل کا جو میڈیا ہے ہمارے ساتھ تھا, کور کر رہے تھے. باقی سیمسن بھائی نے آج یہ پروگرام کیا, انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. باقی بہت بڑی تعداد میں ہمارے کرسچن میڈیا, کرسچن جو ٹی وی چینلز بنے ہوئے ہیں, ان میں سے کتنے ٹی وی چینلز ہیں جنہوں نے ان مظاہروں کو یا ان حوالوں سے اپنی آواز کو بلند کیا. میرا نہیں خیال ہے, یا ہوا بھی ہوگا تو میرا دوست ہے تو میرے چینل جا کے بیٹھا تو میں اس کو دوست ہوں, تو یہ ہوا. یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی عجیب ہیں. لیڈرشپ کے اوپر بات کرتے ہیں. لیڈرشپ کے اوپر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں بھی بڑا, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی یہ جو 10 تاریخ تھی, 10 دسمبر کی تاریخ کے حوالے سے میں تقریباً ہر اس یورپ کی یا ہر دوست کو جو اس تحریک میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا یا کوئی پوسٹر ہوتا تھا, میں اس کو اپنے فیس بک پہ لگا رہا ہوں. سیمسن بھائی جانتے ہیں, سیمسن سلامت بھائی, ان کی بھی کچھ پوسٹیں یا ان کے کچھ پوسٹرز جو تھے وہ میں لگا رہا تھا. اب آپ کے یو کے ایک بہت بڑے ہمارے لیڈر ہیں, پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں, نام یاد کہوں, جو کہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہے. اب ان کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ میں آپ اپنے فیس پہ کچھ لگاؤں تو میں ان کی پرمیشن لے کے لگاؤں. میں نے ایک بیلجیم کا ایک وہ ویڈیو آیا, دوستوں نے بھیجا تو میں نے وہ لگایا, تو انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کال کر لی گروپ کے اندر. کچھ دوستوں نے مجھے کہا جی واٹسن بھائی, انہوں نے جو مجھے بتایا, میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ یار میں ان چکروں میں مزدور آدمی ہوں, کام پہ ہوں, کام کے بعد میں اب گھر کا بھی دیکھوں گا اور اس کے بعد پھر میں نے دوسری میرے کام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری وہ لیڈرشپ, اب دیکھیں لیڈر کا مقصد, لیڈر کہنا ایک بڑی بات ہوتی ہے. اب اس میں یہ تھا کہ وہ جو لیڈر تھے ہمارے, اب لیڈر کا جب نام آ جاتا ہے تو آپ کو وسیع القلبی سے ایک بڑے نظریے سے بات کرنی ہے. یار یہ چھوٹی سی بات تھی کہ جی واٹسن کے لیے شاید وہ ان پوسٹوں کو لگا کے چمک رہے, اور وہ اپنے تصویر والے پوسٹر جو ہے اپنے نام کے ساتھ, اپنی تنظیم کے نام کے ساتھ اپنی تصویروں والے پوسٹر لگا رہے تھے, وہ نہیں نظر آ رہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا سیمسن بھائی اور نہیں بھائی, جب تک 10 دسمبر تک یہ تحریک رہی ہے, نہ تو واٹسن گل نے اپنی کسی پوسٹر پر اپنی تصویر لگائی, نہ آپ کو او پی سی اے کے جھنڈے ہمارے ان میں نظر آئے, کیونکہ میں ان کو الگ رکھ کے یونٹی کے لیے کام کر رہا تھا. ہاں جب مظاہرے ہوئے تو کراچی میں ہماری ٹیم نے اپنے جھنڈے کھڑے کیے اور وہ کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. واٹسن بھائی, عرض یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی تمام ساتھیوں نے, دوستوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس ضمن میں ہمیں ابھی اور بہت کام کرنا ہے, اور یہ ایک پہلا قدم ہے. اس میں ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ سیمسن جاوید بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح آپ کو تکلیفیں, پریشانی بھی آتی ہیں. تو ابھی میں سیمسن جاوید کی طرف جاتا ہوں. سر آپ وائنڈ اپ کریں پروگرام کو. میں تھوڑی زیادتی ہوگی اگر میں ناصر رضا سے نہ کچھ پوچھ لوں. ناصر رضا, مختصر یہ بتائیے گا کہ آپ سکر, حیدرآباد گھومتے رہے ہیں, صبح سندھ میں, تو لوگوں کا تعاون کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا تعاون. ویسے تو ہر بندہ اس وقت باشعور ہے, کچھ کرنا چاہ رہا ہے, تو کیسا تعاون رہا لوگوں کا, یا کیسا ان کے اندر تحریک تھی؟ تھینک یو, آپ نے دوبارہ ٹائم دیا. ڈیفینیٹلی جی, بالکل لوگوں میں, وہاں کے انٹیریئر سندھ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے بہت ہیں, وہ نہیں آتے. خاص طور پہ ہماری ہندو کمیونٹی میں کچھ دوست تھے, لیکن جب ان کو جا کے انکریج کیا, سکھ کمیونٹی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ, وہ ان کے بھی دھرم میں جو ہے وہ ان کا, جیسے ہمارے کہتے ہیں بائبل میں لکھا کہ اپنے بڑوں کے لیے دعا کرو جہاں پہ رہتے ہو, اپنے حکمرانوں کے لیے. تو ان کا بھی ہے, تو وہ تھوڑا سا وہ کر رہے تھے. لیکن جب میں نے ان کو انکریج کیا تو خدا ان کا شکر ہے, میں نے آپ کو ساری پوسٹیں بھیجی ہیں کہ کہاں کہاں انٹیریئر سندھ کے, اور باقاعدہ میڈیا میں چھپا ہے. پرنٹ میڈیا ایک پاورفل میڈیا ہے, اگر یہ ہمارا دوسرا میڈیا نہ بھی کرے
تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پرنٹ میڈیا کے جو آفیشیل ہم نے جو تیار کرنا تھا مواد ہمیں چاہیے، جو میں نے آگے بھیجنا ہے سب کو، تو وہ میں نے وہ کیا ہے۔ ابھی کراچی سے کافی کم کراچی کا نہیں ملا۔ اچھا، دوسری بات آپ نے جو کہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بات ہو رہی، میں پہلے تبسم باجی کی بات کر دوں، جو اویئرنیس کی بات ہو رہی تھی، آلریڈی ہم نے آرزو راجہ کیس کے بعد سے جو ہے بہت زیادہ تمام چرچز میں جا کر ڈفرینٹ جو ہمارے یہاں کے ایریاز ہیں ادھر جا کر اویئرنیس دی تھی، جس میں تبسم باجی بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کو ہم لوگ اسپیشلی لے کے جاتے ہیں جب یہ فیمیلز کے لیے بات کرتی ہیں۔ اور دوسری بات ہے، نو ڈاؤٹ ہمارا پاورفل میڈیا ہے، بہت زبردست سوشل میڈیا کی ہی طاقت کی وجہ سے، اور جو آج پوری آرزو کا راجہ کا کیس جب کیا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ہی بریک کیا، اور جتنے بھی کیسز ہیں زیادہ تر ہمارے یہاں پر ہی ہوتے ہیں۔ ابھی کراچی کا ایک کرنٹ کیس آیا ہوا ہے، وہ ابھی تک میں نے وہ نہیں کیا، ابھی کروں گا۔ اور دوسری بات یہ، جب حیدرآباد گئے ہم پریس کلب پہ پریس کانفرنس بھی تھی اور پروٹیسٹ بھی تھا، تو وہاں پر لوگوں نے بڑا اچھا وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، کافی ساری تعداد جمع ہو گئی لوگوں کی، اور وہاں پہ جب پروٹیسٹ کیا، اور اس کا بھی میڈیا کا میرے خیال ابھی آ گیا میرے پاس، وہ بھی میں آپ کو اور بھیج دوں گا۔ واقعی پروٹیسٹ کی تو پکچرز وغیرہ ساری ہو گئی تھی۔ تو تھینک یو سو مچ برادر۔ ناصر، بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ پوائنٹ ہیں جو میں اس وقت گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ صاحب کی نظر۔ گو کہ جب مین میڈیا نہیں کرتا تو ہمارے پاس اپنا ایک میڈیا سوشل میڈیا ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ مین میڈیا بھی ہماری ضرورت ہے۔ مین میڈیا بھی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور سنتے ہوئے کان بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہے کہ ہمیں مین میڈیا بھی کوریج دے۔ وہ کہ ہم یورپ میں بھی دیکھتے ہیں، یہاں اس طرح چھوٹا موٹا آتا ہے، کوریج دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ کچھ ایسے ہیں ان کی جو براہ راست پاکستان سے رابطہ ہے، انڈیپینڈنٹ پھر بھی نہیں ہے۔ یہ تو اپنی جگہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہے جب تک ہم اپنی معاشی حالت بہتر نہیں کرتے، اوورسیز کے لیے ایک انسٹرکشنز بھی آئیں، تبسم صاحبہ نے جیسے بتایا کہ اوورسیز کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو معاشی حالت ہے پاکستان کی وہاں بہتر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان این جی اوز کا بھی محاسبہ کرنا پڑے گا جو چھوٹے سے کیس کو پکڑ کے اپنا مال بنا لیتے ہیں اور غریب تک نہیں پہنچتا۔ پھر ایک اور پوائنٹ ایسا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے اتصال کی شکار ہے، بہت سارے تعصبات ہیں۔ جس طرح میں کئی دفعہ کالم بھی لکھ چکا ہوں کہ کہتے ہیں جی کہ یار یہ جو بنایا جائیداد بنائی ہے، یہ کچھ چھوٹا سا بھی کہے گا نا کہ اس نے گستاخ رسول کیا ہے تو بس سارا کچھ گیا۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے خوف جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، مایوسی کو ختم کرنا ہے، اس تعصب جو ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ جب رواداری معاشرے میں رواداری ہوگی۔ اور آئندہ ہم ایسے گروپ سے آپ کی ناظرین ملاقات کرائیں گے جو یہی ایک لے کر آگے بڑھے ہیں کہ معاشرے میں رواداری کیسے پیدا ہو سکے۔ یا گو کہ سیمسن سلامت صاحب ایک رواداری کا ایک بہت بڑا جو ایک ہمارے پاس سامنے ماڈل ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، جتنے بھی پینلسٹ تھے، ایڈوکیٹ طاہر نوید چودھری صاحب کا جنہوں نے اپنا ٹائم دیا، پھر سیمسن سلامت صاحب، ناصر رضا صاحب، واسٹن گل صاحب، اور تبسم صاحبہ ایڈوکیٹ جو پیش رہتی ہیں کوئی بھی معاملات میں، ان کا شکریہ۔ نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑے ایکسپرٹ طریقے سے اس کو چلاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو آپ کو ضرور پسند ہوگی۔ جب کوئی جائزہ لیتے ہیں تو بہت ساری دوسری ایسی باتیں آتی ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے یا ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا۔ تو خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔